بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اچھی طرح تیار ہوئی تھی۔ سرمد کے آنے کا وقت ہوا تھا۔ سرمد کمرے میں آیا ہی تھا۔ ہم نے کھل کر کوئی بات بھی نہیں کی تھی کہ میری نند کسی چڑیل کی طرح اندر آتی ہوئی دکھائی دی۔ میرا موڈ سخت خراب ہوا۔ یہ بات سرمد نے بھی محسوس کی۔ ہماری شادی کو ایک ہفتہ ہی ہوا تھا، مگر جیسے ہی سرمد کمرے میں آتا میری نند اس کے پیچھے پیچھے ہمارے کمرے میں چلی آتی۔ میری نند جسامت سے 30 سال کی لگتی تھی، لیکن میرا شوہر کہتا کہ یہ ابھی 15 سال کی ہے۔ شادی کی پہلی رات بھی میری 15 سالہ نند ہمارے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو شوہر کہنے لگا، تمہاری نند کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، میرے بغیر نہیں سوتی، اس لیے یہ آج سے ہمارے ساتھ اسی کمرے میں سوئے گی۔ مگر میری نند جب سونے کے لیے آتی تو 3 گلاس دودھ لاتی۔ میں جیسے ہی گھونٹ بھرتی تو بے ہوش ہو جاتی۔ یہ بات میں نے شادی کے 5ویں دن محسوس کی کہ دودھ پینے کے بعد میں فوراً سو جاتی تھی، حالانکہ مجھے تو رات دیر گئے تک جاگنے کی عادت تھی۔ نیند تو میرے لیے ہمیشہ روٹھی ہوئی محبوبہ رہی تھی، مجھے کبھی اتنی جلدی نیند نہیں آتی تھی، مگر اب میں دودھ پیتی اور اسی وقت سو جاتی۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا میری نند کی ذہنی توازن ایک دم صحیح ہے، وہ ناٹک کر رہی ہے، اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ روز دودھ کیوں لاتی تھی۔ اگر میں دودھ پینے سے انکار کرتی تو میری نند روٹھ جاتی اور سرمد مجھ سے دودھ پینے کا بولتا۔ میں فوراً دودھ پی لیتی تھی۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ دودھ میں کچھ تو ہے، جسے پیتی ہی میں خوش و خود سے بیگانہ ہو جاتی تھی۔ میری نند دودھ میں ضرور کوئی نشہ آور دوا ملاتی ہے، جسے پینے کے بعد میں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، مگر میں نے اس بات کا ذکر سرمد سے نہیں کیا۔ کیا پتہ سرمد بھی میری نند کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ جانے کی ان کے گھر کا ماحول عجیب سا لگتا۔ ہانیہ بھی ہر وقت منہ بنا کر بیٹھی ہوتی۔ اکثر میں نے اسے اکیلے میں روتا دیکھا، مگر وہ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا وہ مجھے بھی پسند نہیں کرتی ہے، مگر مجھے بھی اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ سرمد اور شائستہ کی حرکتیں مجھے مشکوک لگنے لگی تھی۔ یہ لوگ مجھے سادہ سی گھریلو لڑکی سمجھ کر میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے تھے، مگر میں اتنی سادہ نہیں تھی۔ میں ایک ورکنگ ویمن تھی۔ جاب کرتے ہوئے مجھے 5 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ دنیا کی ہر دھوپ چھاؤں، ہر اتار چڑھاؤ، لوگوں کے معصوم چہروں کے پیچھے چھپے مکروہ چہروں سے اچھی طرح نہیں تو کچھ حد تک واقف ہو گئی تھی۔ اس لیے ایک رات میں ناٹک کر کے سوئی، لیکن صرف 2 منٹ بعد ہی میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جو میں نے محسوس کیا کہ صرف میری ہی دودھ میں نشہ تھا۔ باقی دونوں بہن بھائی تو جاگ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ اب میرا سارا دھیان ان کی باتوں کی طرف تھا۔ سرمد سوگی تیری جوڑو، قسم سے بڑی کوئی چلاک عورت ہے، عجیب نظروں سے دیکھتی ہے، ایسا لگتا ہے سب سمجھ گئی ہے۔ میری نند شائستہ سرمد سے بول رہی تھی، اور اس کی باتیں سن کر اب میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اور دکھ تو اس بات کا تھا سرمد بھی شائستہ سے ملا ہوا تھا۔ میرا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اب مجھے سرمد کے جواب کا انتظار تھا جو سارا سچ میرے سامنے لاتا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی جو سرمد اور اس کی بہن میرے دودھ میں نشہ ملاتے تھے، اور شائستہ ذہنی توازن کھونے کا ناٹک کر رہی تھی، اور اس ناٹک میں سرمد بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ مگر افسوس سرمد نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس چپ ہی رہا۔ شائستہ پھر بولی، دیکھ سرمد، اداس مت ہو، بس کچھ عرصے کی تو بات ہے، بس 1 سال اس عورت کے ساتھ گزارا کر لے، پھر تجھے تیری محبت مل جائے گی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ جب تک تجھے اس عورت کو برداشت کرنا ہوگا، اس کی تنخواہ بہت ہے، ضرور بینک میں بھی پیسہ پڑا ہوگا، ہماری قسمت سنور جائے گی، پھر تم چاہو تو اسے پیچھے چھڑوا سکتے ہو۔ شائستہ کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے پگھلا ہوا سیسا میرے کان میں ڈال دیا ہو۔ اتنا بڑا دھوکہ! اور کون تھی سرمد کی محبت؟ دل میں اب بھی کہیں مدھم امید باقی تھی کہ سرمد میرا نام لے گا، مگر اس کے بعد جو بات سرمد نے کہی، وہ بات سن کر میرا دل کر رہا تھا میں مر جاؤں۔ دھوکے پر دھوکہ! جو باتیں وہ لوگ کر رہے تھے وہ میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ میرا سارا وجود دھماکوں کی ضد میں آ گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا میں ایسا دھماکہ کروں گی کہ ان کے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میرا نام کومل ہے، میری عمر 32 سال ہے، میں بچپن سے بہت محنتی رہی، سارا دن کتابوں میں سر دیے پڑھتی رہتی۔ مجھے اپنے گھر کے حالات بدلنے تھے۔ میرے ابو سرکاری ملازم تھے اور ساری زندگی حلال کا پیسہ کمایا، جس کا یہی نتیجہ نکلا کہ ہم نے کبھی خوشحالی نہیں دیکھی۔ میرے 3 بھائی تھے اور ہم 2 بہنیں، مگر میرے بھائیوں کو پڑھنے میں کبھی دلچسپی نہیں رہی، اس لیے ابو نے میرا شوق دیکھ کر مجھے تعلیم دلوائی۔ میری بڑی بہن اور دونوں بڑے بھائیوں کی شادی ابو امی نے خود کروائی۔
پھر ابو بیمار رہنے لگے، ان کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جب ہمیں معلوم ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی اور ابو ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے، اور کچھ سال بعد امی بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ماں باپ کے جانے کے بعد میں صحیح معنوں میں تنہا ہو گئی تھی۔ میری تعلیم مکمل ہو گئی تھی اور مجھے ایک بہت اچھی جاب مل گئی تھی۔ میرے بھائی میری بھابیاں ہر وقت میری آؤ بھگت کرتی رہتی تھی۔ وجہ میں اچھی طرح جانتی تھی، سب کی نظر میں میری تنخواہ ہوتی تھی۔ میں بھائیوں کو سارے پیسے دے دیتی تھی اور کچھ اپنے لیے رکھتی تھی، مگر کبھی بڑی تو کبھی چھوٹی بھابی آ کر کسی نہ کسی بہانے سے مجھ سے پیسے مانگتی تھی۔ اگر میں انکار کر دیتی تو گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا تھا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو، پیسہ کیا آ گیا، اس کی تو چال ہی بدل گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی باتیں سن سن کر میرے کان پک گئے تھے۔ میری شادی کی عمر ہو گئی تھی، مگر گھر میں کوئی میری شادی کا نام تک نہ لیتا، نہ میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈتے تھے۔ ایک دو بار میرے کولیگ میرے لیے رشتہ لائے، تب بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دیا گیا۔ تب میری کولیگ سیما نے مجھے کہا، کومل شاید تمہیں میری بات بری لگے مگر حقیقت یہی ہے، جب میں اپنے بھائی کا رشتہ تمہارے لیے لے گئی تو مجھے اندازہ ہوا تمہارے بھائی تو تمہاری شادی ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ان لوگوں نے تمہاری سیلری کھا کر دیکھی ہے، وہ لوگ کبھی تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ ذرا سوچو، تم اب 30 کی ہوگی ہو، تمہاری عمر بڑھتی جائے گی تو پھر کون کرے گا تم سے شادی؟ بہتر ہوگا تم خود ہی اپنے لیے رشتہ ڈھونڈو۔ سیما کی باتیں مجھے کیوں بری لگتی؟ میں تو سب دیکھ اور سمجھ رہی تھی، سب مجھے استعمال کر رہے تھے، میری پرواہ کسی کو نہیں تھی۔ تو مجھے سیما کی بات صحیح لگی، مجھے خود ہی کسی سے شادی کرنی چاہیے۔ پھر میری ملاقات سرمد سے ہوئی۔ سرمد ہمارے آفس میں کام کرتا تھا اور مجھ سے جونیئر تھا، مگر اس کی مجھ سے اچھی سلام دعا تھی۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا۔ ہولے ہولے ہماری دوستی ہوتی گئی، جس میں سرمد نے پہل کی تھی۔ اس دوستی کو 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ سرمد نے مجھے پرپوز کیا۔ میں نے اسے کہا میرے گھر رشتہ بھیجو۔ سرمد رشتہ لایا تو ہمیشہ کی طرح میرے گھر والوں نے انکار کر دیا، اسی لیے میں نے سب سے بغاوت کر کے سرمد سے شادی کی۔ جب ہماری شادی ہوئی تو شادی کے پہلے دن ہی میری نند ہمارے کمرے میں سونے آ گئی، جسے دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ میری نند جسامت سے 30 سال کی لگتی تھی، لیکن میرا شوہر کہتا کہ یہ ابھی 15 سال کی ہے۔ شادی کی پہلی رات بھی میری 15 سالہ نند میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو شوہر کہنے لگا کہ تمہاری نند کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، میرے بغیر نہیں سوتی، اس لیے یہ آج سے ہمارے ساتھ اسی کمرے میں سوئے گی۔ مگر میری نند جب سونے کے لیے آتی تو 3 گلاس دودھ لاتی، میں جیسے ہی گھونٹ بڑھتی تو بے ہوش ہو جاتی۔ یہ بات میں نے شادی کے 5ویں دن محسوس کی کہ دودھ پینے کے بعد میں فوراً سو جاتی تھی۔ مجھے کبھی اتنی جلدی نیند نہیں آتی تھی، مگر اب میں دودھ پیتی اور اسی وقت سو جاتی۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا میری نند دودھ میں ضرور کوئی نشہ آور دوا ملاتی ہے، جسے پینے کے بعد میں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، مگر میں نے اس بات کا ذکر سرمد سے نہیں کیا۔ کیا پتہ سرمد بھی میری نند کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ یہ لوگ مجھے سادہ سی گھریلو لڑکی سمجھ کر میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے تھے، مگر میں اتنی سادہ نہیں تھی۔ میں ایک ورکنگ ویمن تھی، جاب کرتی تھی۔ مجھے 5 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ دنیا کی ہر دھوپ چھاؤں، ہر اتار چڑھاؤ، لوگوں کے معصوم چہروں کے پیچھے چھپے مکروہ چہروں سے اچھی طرح نہیں تو کچھ حد تک واقف ہو گئی تھی، مگر افسوس میں سرمد کو پہچان نہیں پائی۔ اسی لیے ایک رات میں ناٹک کر کے سوئی، لیکن صرف 2 منٹ بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جو میں نے محسوس کیا صرف میری ہی دودھ میں نشہ تھا، باقی دونوں بہن بھائی تو جاگ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ اب میرا سارا دھیان ان کی باتوں کی طرف تھا۔ سرمد سو گئی تیری جوڑو، قسم سے بڑی کوئی چلاک عورت ہے، عجیب نظروں سے دیکھتی ہے، ایسا لگتا ہے سب سمجھ گئی ہے۔ میری نند شائستہ سرمد سے بول رہی تھی اور اس کی باتیں سن کر اب میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور دکھ تو اس بات کا تھا سرمد بھی شائستہ سے ملا ہوا ہے۔ میرا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اب مجھے سرمد کے جواب کا انتظار تھا جو سارا سچ میرے سامنے لاتا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی جو سرمد اور اس کی بہن میرے دودھ میں نشہ ملاتے تھے اور شائستہ ذہنی توازن کھونے کا ناٹک کر رہی تھی، اور اس ناٹک میں سرمد بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ مگر افسوس سرمد نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس چپ ہی رہا۔ شائستہ پھر بولی، دیکھ سرمد، اداس مت ہو، بس 1 سال کی تو بات ہے، بس 1 سال اس عورت کے ساتھ گزارا کر لے، پھر تجھے تیری محبت مل جائے گی اور میں اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی۔ تب تک تجھے اس عورت کو برداشت کرنا ہوگا، اس کی تنہائی 1 لاکھ کے قریب ہے، ہماری قسمت سنور جائے گی، پھر تم چاہو تو اس سے پیچھا چھڑا سکتے ہو۔ شائستہ کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے پگھلا ہوا سیسا میرے کان میں ڈال دیا ہو۔ اتنا بڑا دکھ، اتنا بڑا دھوکہ، اور کون تھی سرمد کی محبت؟ دل میں اب بھی کہیں مدم امید باقی تھی کہ سرمد میرا نام لے گا، مگر اس کے بعد جو بات سرمد نے کہی وہ بات سن کر میرا دل کر رہا تھا میں مر جاؤں۔ آپ سب گھر والوں کے مجبور کرنے پر میں نے یہ قدم اٹھایا ہے،
مگر ہانیہ مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے بات نہیں کر رہی، وہ میری بیوی ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں دوسرے کمرے میں رہوں یہ سب اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر کومل کو معلوم ہوا کہ ہانیہ میری بیوی ہے تو کومل بہت غصہ کرے گی۔ دھوکے پر دھوکا، سرمد پہلے سے شادی شدہ تھا۔ جو باتیں وہ لوگ کرتے جا رہے تھے وہ میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ میرا سارا وجود دھماکوں کی ضد میں آ گیا تھا۔ جس لڑکی ہانیہ کی یہ لوگ بات کر رہے تھے اس سے میرا تعارف سرمد کی کزن کے طور پر کروایا گیا تھا۔ سرمد کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سرمد کی کم آمدنی سے ان کا گزارا مشکل تھا اور سرمد گھر کا اکلوتا کمانے والا تھا۔ مگر سرمد کو ہانیہ پسند تھی، اس نے ہانیہ سے شادی کی۔ ادھر اس کی بڑی بہن جو 30 سال کی تھی، جس کا نکاح تو ہو گیا تھا، وہ شوہر دبئی کمانے چلا گیا تھا۔ اب اس کا شوہر بول رہا تھا کہ اپنے بھائی سے پیسے لو، پاسپورٹ ویزا اور دبئی آنے کا سارا خرچہ اپنے بھائی سے لو، تبھی تم ادھر آ سکتی ہو، دوسری صورت میں کے بیٹھی رہو۔ اب شائستہ نے زبردستی بھائی کی دوسری شادی ایک ایسی لڑکی یعنی مجھ سے کروائی جو کماتی ہے، اور میری ساری کمائی پر ان سب کی نظر تھی۔ ہانیہ جو سرمد کی بیوی ہو کر نند کے آگے مجبور تھی اور چپ چاپ کمرے میں آنسو بہاتی تھی، اور شائستہ اس لیے ذہنی مزدوری کا ڈرامہ کر کے ہمارے کمرے میں سوتی تھی کہ کہیں سرمد میرے قریب نہ آئے اور اسے مجھ سے محبت ہو جائے اور وہ اس شادی کا اصل مقصد بھول جائے۔ اس لیے دودھ میں نشہ دے کر مجھے سلایا جاتا تھا اور سرمد اپنی روٹھی ہوئی بیوی ہانیہ کے پاس جاتا تھا اور شائستہ میری پہرے داری کرتی تھی۔ مجھے ان سب سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا میں ایسا دھماکہ کروں گی کہ ان کے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں نے سونے کی ہی ایکٹنگ کی، پر نیند آنکھوں سے اب کوسوں دور ہو گئی تھی۔ سوچ سوچ کر میری دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ ساری رات میں نے سوچ سوچ کر گزاری اور اندر ہی اندر میں اپنا منصوبہ تیار کر چکی تھی۔ سچ تو یہ ہے مجھے بہت دکھ اور تکلیف ہوئی سرمد اور شائستہ کی باتیں سن کر۔ میں نے اپنا گھر بسانا چاہا تھا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا میرے گھر والوں کی طرح میرے سسرال والوں کی نظر بھی میری تنخواہ پر ہوگی۔ اب میں سوچ رہی تھی کاش میں ایک عام گھریلو لڑکی کی طرح زندگی گزار رہی ہوتی تو اس وقت میری شادی آسانی سے ہوئی ہوتی۔ اب میری جاب بھی میرے لیے مشکلوں کا سبب بن گئی تھی۔ جو لڑکیاں کماتی ہیں سب ان کو پیسہ کمانے والی مشین سمجھ لیتے ہیں اور چاہتے ہیں یہ پیسہ کماتی جائے اور ہمیں دیتی جائیں۔ وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کمانے والی ساری لڑکیاں شوق سے گھر سے باہر نہیں نکلتی، انہیں ضرورتیں اور مجبوریاں گھر سے باہر نکلنے اور جاب کرنے کے لیے مجبور کرتی ہیں۔ ہم کمانے والی لڑکیوں کے بھی کچھ ارمان، کچھ سپنے ہوتے ہیں، ہمارا گھر ہو، بچے ہوں، مگر افسوس سب اپنی مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب میں نے بھی ان سب کے لیے کچھ سوچ رکھا تھا۔ میں نے اور سرمد نے جاب سے 1 ہفتے کی چھٹی لی تھی اور جیسے ہی ہفتہ پورا ہوا سرمد آفس جانے کے لیے تیار ہوا۔ میں بیٹھی آرام سے ناشتہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا کومل، تم اب تک تیار نہیں ہوئی؟ آفس نہیں جانا کیا؟ سرمد نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں سرمد، میں نے سوچ لیا ہے، اب میں جاب نہیں کروں گی، میں اب تھک گئی ہوں۔ میں آرام سے گھر میں رہنا چاہتی ہوں، گھر کے کام کرنا چاہتی ہوں، ایک گھریلو زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میری بات ان سب کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ سب کے چہروں کے تاثرات ایک دم بدل گئے اور شائستہ کے تاثرات تو بگڑ گئے۔ وہ کچھ بولنا ہی چاہتی تھی مگر اس کے بھائی نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا کہ کہیں ان کا راز نہ کھل جائے۔ یہ تم کیا بول رہی ہو کومل؟ کیوں اتنی اچھی جاب چھوڑنا چاہتی ہو؟ یہ تو سراسر بے وقوفی ہے۔ میں ان ظالم شوہروں کی طرح نہیں ہوں جو شادی کے بعد بیوی کو گھر بٹھا کر رکھتے ہیں۔ تم اپنی جاب مت چھوڑنا، کسی کو تمہاری جاب پر کوئی اعتراض نہیں۔ سرمد ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ سرمد، مجھے کسی نے فورس نہیں کیا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے اور میں نے کل ہی استعفیٰ آفس والوں کو بھیج دیا تھا۔ میری بات سن کر سرمد چیخ اٹھا۔ کومل، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر تم نے کیوں استعفیٰ بھیج دیا؟ اب تم تیار ہو جاؤ اور ابھی اور اس وقت استعفیٰ واپس لوگی۔ سرمد نے حکم دیا۔ میں استعفیٰ واپس نہیں لوں گی، میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ میری بات پر ہانیہ طنزیہ مسکرا کر شائستہ اور سرمد کو دیکھ رہی تھی، جبکہ سرمد اور شائستہ صدمے میں آگے تھے۔ تبھی شائستہ تیز قدم اٹھاتی میرے قریب آئی اور مجھے بالوں سے پکڑ لیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم نے ہماری محنت کو مٹی میں ملا دیا، ہماری ساری محنت رائیگاں ہوگی۔ اب وہ مجھے مارتی جا رہی تھی جبکہ میرا محافظ، میرا شوہر چپ چاپ کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ سرمد، ابھی اسی وقت اسے طلاق دو، دفع کرو اس عورت کو، سارا منصوبہ مٹی میں ملا دیا۔ میری نند مسلسل سرمد پر چلا رہی تھی کہ طلاق دو اسے۔ شائستہ کا شور سن کر محلے کے کافی لوگ جمع ہو گئے اور سرمد نے ڈر کر کہا، کومل، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ایسا اس نے 3 بار کہا پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا، الٹا میرا پلان تو کامیاب ہو گیا تھا۔ میں اس گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جس نے مجھے دھوکہ دیا، جو ایک مرد ہو کر اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا۔ اگر میں اب ان کو بتاتی کہ میں تم لوگوں کی حقیقت جان گئی ہوں تو وہ مجھے قید کرتے
یا کسی نہ کسی طرح بلیک میل کرتے۔ سرمد نے مجھے طلاق دے دی۔ میں نے محسوس کیا ہانیہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں اندر گئی، اپنا ضروری سامان ایک بیگ میں ڈالا اور باہر نکل آئی، جبکہ سرمد اور شائستہ ویسے ہی سر پکڑ کر بیٹھے تھے اور محلے کے لوگ ان کے سامنے کھڑے سوال پر سوال پوچھ رہے تھے۔ آپ لوگ ان سے جو سوال پوچھ رہے ہیں ان کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں۔ میں آپ کو ساری حقیقت بتاتی ہوں۔ ان بہن بھائیوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ سرمد نے جھوٹ بول کر مجھ سے شادی کی، جبکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کی بہن ذہنی توازن کھونے کا ناٹک کرتی رہی۔ یہ سب ڈرامہ انہوں نے میری تنخواہ کے لیے کیا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ میں نے جاب چھوڑ دی تو یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے۔ مرد ہو کر عورت کی کمائی پر نظر رکھنے والے کمزور اور بزدل ہوتے ہیں۔ اب اپنی بہن کے کہنے پر سرمد نے مجھے طلاق دی، مگر اصل دھماکہ تو میں اب کروں گی۔ وہ یہ ہے کہ میں نے جاب نہیں چھوڑی۔ جیسے تم لوگوں نے میرے ساتھ گیم کھیلا ویسا ہی گیم میں نے کھیلا۔ میں جانتی تھی تم مجھے آسانی سے طلاق نہیں دو گی۔ میری بات پر شائستہ غصے سے پاگل ہوگی۔ جھوٹی کمینی عورت، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ مجھ پر جھپٹی، مگر محلے والوں نے ان کو پکڑ لیا۔ سرمد الگ شرمندہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں بھی سرمد کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی۔ شادی کا صرف ایک ہفتہ ہی میرے لیے تلخ تجربہ رہا۔ وہاں سے سیدھا میں ہاسٹل آئی، وہاں پر ایک کمرہ لیا۔ میں مزید لالچی لوگوں کے بیچ نہیں رہنا چاہتی تھی جن کو صرف میرے پیسے سے محبت تھی۔ آفس میں بھی یہ بات پھیل گئی تھی۔ اب سرمد اپنا منہ چھپاتا پھر رہا تھا، اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تھا۔ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ کام کرنے والی لڑکیاں گھر نہیں بساتی، ایک ہفتے کے اندر طلاق لے کر آ گئی۔ مگر مجھے اب لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا میں شادی نہیں کروں گی، یا پھر اگر کوئی اچھا انسان ملا جسے میرے پیسے کا لالچ نہیں ہوگا تب شادی کروں گی۔ میری عمر 32 سال ہو گئی تھی، مگر میں اتنی بڑی لگتی نہیں تھی۔ پھر میری زندگی میں فواد آیا، جو ایک بہت اچھا پڑھا لکھا انسان تھا۔ اس کی بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی اور پہلی بیوی سے اسے اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ میری طلاق کے بارے میں بھی سب جانتا تھا۔ اس کے پاس پیسہ بہت تھا، اس کو پیسے کا لالچ بھی نہیں تھا۔ یوں بہت سوچ سمجھ کر میں نے فواد سے شادی کی اور اپنی خوشی سے میں نے جاب چھوڑ دی، کیونکہ فواد نے کہا کہ اسے پیسے کی کمی نہیں، اس کا سب کچھ میرا ہے، اس لیے مجھے اب محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ فواد کے ساتھ شادی صحیح فیصلہ ثابت ہوئی تھی۔ میں نے جاب چھوڑ کر ساری توجہ اپنے گھر اور گھرداری پر دی۔ مجھے ایک خوبصورت سا بیٹا ہوا تو فواد میری اور قدر کرنے لگا۔ اتنی مشکلوں اور دکھوں کے بعد اب میں سکون کی زندگی گزار رہی تھی اور ہر دم اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی۔ اللہ پاک سب بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ کر جائیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔